يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و جیبہ ہے جس نے سرشٹی کو اس کائنات کی تخلیق کی اور جن اور انسان کی تخلیق کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کو بھیجا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ زندگی کیسے گزر کرنی ہے، کس طریقے سے بسر کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے، اپنی تجارت کیسے کرنی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام، اور خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی علیہ السلام کا جب بھی نام آئے تو مختصر درود ضرور پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہیں رب کا کلام نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے لیے اور اس پر تدبر و غور و فکر کر کے اسے عمل کا جامہ پہنانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا غسل کرنا، ہم لوگوں کا سنت کے مطابق، جمعہ کا جو سنت ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہم نے عمل کیا ہے اور مسجد میں جو پہلی حاضری دی ہے، اور اللہ تیرے کلام کو اور تیرے محبوب کے فرمان کو سننے کے لیے یہاں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ یہاں بیٹھنا، چل کر آنا، ہمارا غسل ہماری سنت کے مطابق جو بھی عمل کیے ہیں اور جو 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہمارے ان سب عبادات کو قبول فرما۔ نوجوان ساتھیوں، آج کے عنوان جو عنوان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بڑا ہی سرگرم عنوان ہے، اور سب سے پہلے اس عنوان کے نام بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ جو بھی ممبر رسول سے بات ہوگی رب کے کلام سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے، تو میرے لیے بھی لاگو ہوتا ہے، میرے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، اور میرے لیے یعنی جتنے بھی یہاں پر کھڑے ہو کے بات نصیحت کریں گے ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو ہمیں بجائے برا ماننے کی اس کے اوپر نصیحت کرنی ہے۔ آج کا عنوان ہے سود کی مذمت۔ ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہم تمیز دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں اس مختصر وقت میں، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کے اوپر خلاصہ کے ساتھ بات کیا جائے، تفصیل کے ساتھ بات کیا جائے تو کافی وقت چاہیے، لیکن مختصر وقت میں انشاءاللہ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ اپنی تجارت کو بہتر کیسے بنائیں، اپنی تجارت میں برکت کیسے لائیں، کیا کرنا چاہیے کہ تجارت میں برکت ہو، اور تجارت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو بتائیں گے، ورنہ اہم جو بات ہے سود، یہ ہم سب جانتے ہیں سود کے بارے میں۔ تو آئیے عربی میں سود کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ سود کی جو عربی زبان میں جو کہا جاتا ہے اس کو ربا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور جس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ زیادہ ہونا، پروان چڑھنا یا بڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ہم نے کسی کو 100 روپیہ دیا ہے کچھ مدت کے لیے، کہ 6 مہینے کے لیے بھائی ہم آپ کو 100 روپے دے رہے ہیں، لیکن جب آپ ہمیں لوٹائیں گے تو 120 روپے لوٹائیں گے۔ تو یہ 20 روپے جو ہوا یہ ہے اصل سود، اسے سود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم عام الفاظ میں سمجھا دیں کہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آئیے اب اس سود کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ سود آج ابھی پیدا ہو گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ امت محمدیہ کے اندر آج بھی رائج ہے، سود پہ ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، سود پر ہمارا بزنس ہے، سود پہ ہمارا کاروبار ہے، سود پہ ہم تعلقات بھی جوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 278،
278 کی آیت ہے سورہ بقرہ. اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو. یہاں پر یا ایھا الناس یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں کہتا تو سب کوئی مخاطب ہو جاتے، چاہے وہ کافر ہوتا، چاہے وہ مسلم ہوتا، چاہے وہ غیر مسلم ہوتا، تمام انسانیت یہاں پر مخاطب ہوتے. یا ایھا الکافرون تو کافر وہ لوگ اٹینشن ہو جاتے. یا ایھا المنافقون تو منافقوں کے لیے کوئی خاص بات ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو. اسے اور آسان الفاظ میں بتاؤں کہ مسجد کے اندر کسی کا نام اگر عبداللہ ہو تو میں کہوں یا عبداللہ، تو عبداللہ بھائی ہمارے طرف غور و فکر کریں گے، میں ان کا نام لیا ہوں یعنی کوئی خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ نام لیے ہیں تو ہماری باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، توجہ دیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تمام لوگوں میں سے بھی چھانٹ کر، کافروں میں سے بھی چھانٹ کر، منافقوں میں سے بھی چھانٹ کر کہتا ہے کیا یا ایھا الذین آمنو. اب اٹینشن ہو جائے جتنا بھی کلمہ گو مومن ہیں، جتنے بھی کلمہ گو مومن، جو بھی کلمہ پڑے ہوئے ہیں ایمان والے ہیں، اٹینشن ہو جائے کہ واقعی ایمان والے ہو تو سنو اللہ کیا کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کس لیے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. یہاں پر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو بھی سود پر کاروبار کر رہے ہو، واقعی میں اگر اللہ کا ڈر رکھتے ہو، واقعی میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، تو یہ جو کچھ بھی سود رہ گیا ہے، جو کچھ بھی تم نے کاروبار میں بزنس میں لگایا ہوا ہے اسے چھوڑ دو، اس سے مت کھاؤ پیو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اعلان ہے تمہارے لیے. کون ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جیت جائے تو سود کھاتے رہو، پھر سود پر بیاج پر پیسہ جمع کرتے رہو، لیتے رہو، بزنس کرتے رہو، کاروبار میں ترقی تم کو دنیا میں دکھ رہی ہے لیکن وہ بظاہر ترقی نہیں ہے، وہ لعنت ہے، آگے آئے گی بات. تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اگر نہیں مانتے ہو، خطبہ سن لینے کے بعد بھی ارے عالموں کا کام ہے چلانا، ہمارا کام ہے ہم اپنا بزنس کرتے رہیں گے. نہیں میرے بھائی، ہم آپ کی فکر مند ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جہنم کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ اور وہاں سے پھر نجات نہیں ہے. اللہ کے لیے کہ کون ایسا شخص ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے اعلان جو ہو رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جائے. کوئی نہیں جیت سکتا ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور جو کچھ مال اصل ہے وہ تمہارا ہے، اصل مال تمہارا ہے، باقی جو سود ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اسے چھوڑ دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اللہ اکبر. صاف و صریح آیت ہے کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ، جو کچھ باقی ہے چھوڑ دو اسے. اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے جنگ اعلان ہے اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد جو طبرانی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جسے انسان جانتے بوجھتے کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر. 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے کہ جو جانتے بوجھتے معلوم ہو گیا ہے کہ سود جسے انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے، LIC جو کرا کر بیٹھے ہیں، گاڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، گاڑی کا انشورنس تو بھائی یہاں پر ضروری ہے، قانون ہے، یہاں مجبوری ہے. اب مجبوری میں شریعت کے اندر وہ چیز درست ہو جاتی ہے. جیسے انسان کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر مجبور ہے، وہ بیٹھ کر پڑھے گا، تو مجبوری ہے وہاں پہ گاڑی کا انشورنس. کیوں؟ یہ لا ہے ہمارے ہندوستان کی RTO کا یہ اپنا لا ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. وہ بھی مجبوری کے تحت. تھرڈ پارٹی لوگ کراتے لیکن اس میں بھی دماغ لگانا شروع کر دیے، فرسٹ پارٹی کرا دو، پورا ہم کے لیے ہم ٹھوکیں گے. افسوس کی بات، افسوس. اور جان بوجھ کر لڑا دیتے گاڑی تاکہ ہمیں پیسہ مل جائے. کمپنی بیمہ کرا کر رکھے ہیں، جان بوجھ کے الیکٹرک شاک کرا کے اس کو جلا دو.
दिवाला घोषित कर दिया अपने आप को। ये नाजायज तरीके से पैसा खाने का रास्ता 36 मरतबा ज़िना से भी बदतर है। एक और हदीस सुनिए, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 73 दरवाजे हैं, उनका सबसे हल्का दरवाजा क्या है? अल्लाहु अकबर, कि सगी माँ से निकाह करने के मुतरादिफ है। अल्लाह, सगी माँ के साथ निकाह करने के मुतरादिफ है। अब बताइए कि किसी का अगर निकाह हो रहा फला के लड़की के साथ, कलमा पढ़ा गया, उसमें कुरान मजीद पढ़ा गया, कुरान मजीद की आयत पढ़ी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, है ना, ये पूरी आयत पढ़ी गई, तो भाई चलिए निकाह दुरुस्त हो गया क्योंकि फला की लड़की के साथ हो रहा है। लेकिन अगर माँ के साथ निकाह हो, आयत करीमा भी पढ़ी जा रही है, क्या वो निकाह दुरुस्त होगा? अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, क्या वो निकाह दुरुस्त होगा? इसी तरीके से क्या ये सूद जो हम खा रहे हैं क्या ये दुरुस्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सगी माँ से निकाह करने के मुतरादिफ है। और सबसे बदतरीन सूद किसी मुसलमान की इज्जत से खिलवाड़ करना है। अल्लाह, और उसकी इज्जत से खेल रहे हो, सबसे बदतरीन सूद है। अच्छा, तो लिखना सूद का कैसा होगा? चलो हम तो नहीं खा रहे हैं ना, हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, हम खा नहीं रहे, गवाही में खड़े हो जा रहे हैं वहां पे, हम ले थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ गवाह बन रहे हैं, ये कैसा होगा? आइए हदीस से देखते हैं। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की इस्लाम 360, अगर आपके एप्लीकेशन हो अगर मोबाइल पर, क्योंकि बहुत सारे अफसोस की बात है हम नबी के उम्मती हैं और नबी के हदीस हमारे घर में नहीं। महंगी से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगे सामान, मोबाइल हैं, हदीस नहीं है। तो चलो आसान हो गया, एप्लीकेशन में भी आ गया। मकतबे शामिला एक एप्लीकेशन है जो इस्लाम 360 से बेस्ट है। इस्लाम 360 को तो मैं उतना अहमियत नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर क्या कहते हैं झूठी रिवायत गड़गड़ के उसको सही करार कर दिया, और तर्जुमा के अंदर भी बहुत सारी गलती है। तो मकतबे शामिला करके एक है एप्लीकेशन, उसको खोलो, 4093, ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की, 4093 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है किसके ऊपर? सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद को लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर। क्या है? लानत फरमाई। ये तमाम के तमाम लोग बराबर के शरीक है इस गुनाह के अंदर। लिखने वाला, चाहे वो हाथ की शक्ल में हो, चाहे वो मोबाइल में टाइपिंग की शक्ल में हो, चाहे वो बैंक के अंदर कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग की शक्ल में हो, ये सारी शक्लें आएंगी सूद के अंदर। तो पता ये चला बैंक की नौकरी भी जायज नहीं है। पता ये चला वहां पर देखभाल के लिए जो वॉचमैनी की नौकरी का, भाई हम तो खा नहीं रहे हैं, हम तो वॉचमैनी कर रहे हैं वहां पे, हमें तो हमारी मेहनत का पैसा मिल रहा है। नहीं जनाब आली, ये भी हराम है। सूद पर निगरान बनना, सूद की देखभाल करना, ये भी हराम है, किसी भी सूरत में जायज नहीं है। अगर नहीं मानोगे, भाई आलिमों का काम क्या होता है? बता देना, घुसियां वालों को समझा देना। बहुत सारे बड़े बड़े उलमा, आप लोगों ने सुना होगा उनके खिताब को, उनकी वाज और नसीहत सुना होगा। नहीं मानते हो तो आओ एक हदीस और सुन ले। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस गांव में जिना और सूद रिवाज पा गया तो वहां के बाशिंदों ने अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को भुला लिया। घुसियां के बाशिंदों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, सुनने वाले लोगों जान लो, अगर तुम लोगों ने ये काम नहीं छोड़ा तो अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हो। और अल्लाह का अज़ाब बताकर नहीं आता है, वो सुनामी की शक्ल में, जलजले की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, लकवा की शक्ल में, हार्ट अटैक की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आ जाएगा और आपको तौबा की भी मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए पहली फुर्सत में ये सूद ब्याज छोड़ दो। अब मैं तो कहता हूं इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए।
सोशल बाइकआउट होना चाहिए। अगर आपके गांव के अंदर पता चल जाए फला लड़का फला लड़की के साथ भागा है, तो क्या आप उसके घर से रिश्ता जोड़ना पसंद करोगे? हरगिज नहीं करेगा इज्जतदार आदमी। क्या आप उसको अच्छा समझोगे? नहीं समझोगे। बगल में बैठ गया तो हट जाओगे, उससे ताल्लुकात नहीं करोगे। क्यों? अरे वो फला के लड़की के साथ भागा हुआ था तो इसका हम बाइकआउट करेंगे। अरे इसका क्यों बाइकआउट नहीं हो रहा है जब पता है कि इंटरेस्ट खा रहा है, ये सूद खा रहा है, इससे रिश्ता जोड़ा जा रहा है, इससे उठ बैठ चल रही है, बैठका चल रही है, बिजनेस किया जा रहा है इसके साथ। इसका क्यों? जो कि जिना से भी बदतर ये अमल है, जो सूद खा रहा है और खिला रहा है। वक्ती तौर पे तो हमें लगता है कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। सूद से आदमी जब बिजनेस करता है वो सोचता है बढ़ रहा है, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 276, 276 नंबर की आयत, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन अदीम। और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनहगार को पसंद नहीं करता। मालूम क्या हुआ? बज़ाहिर खूब अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट का बिजनेस बढ़ रहा है, बज़ाहिर देखने में बढ़ रहा है, हकीकत में बढ़ रहा है अज़ाब की शक्ल में। वो अज़ाब बढ़ रहा है आपके लिए। और अगर आप सदका खैरात और ज़कात निकाल रहे हैं, ये असल में आपका माल बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? आखिरत की शक्ल में। दुनिया में तो आपको दिख रहा होगा यार बात में तो घट रहा है हमारा, आखिरत की शक्ल में आप आखिरत की तैयारी कर रहे हैं अल्लाह के राह में माल खर्च करके। तो ये मत देखो कि सदका निकालने की वजह से, ज़कात निकालने की वजह से माल घट रहा, नहीं, माल बढ़ रहा है। सूद की वजह से माल बढ़ता नहीं, घटता है। लाइफ इंश्योरेंस कितने लोगों ने कराया होगा? आजकल बजाज फाइनेंस निकला है ना, फिंसर करके जो एक निकला है कंपनी, वो गारंटी लेता है, वो हम तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, तुम्हारे हर मोड़ पे खड़े हैं। वो बिजनेस कराने के लिए जो डायलॉग मारता है, आदमी फिदा हो गया। अच्छा ये है, EMI में लेना है, अच्छा इंस्टॉलमेंट में है, अच्छा नो कॉस्ट EMI है, अच्छा इतना ज्यादा बता देता है कि आदमी मुतासिर हो जाता है। चलो आज एक गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, चलो आज वॉशिंग मशीन लेते हैं, चलो AC लेते हैं। क्या? अरे कोई हमें सूद नहीं देना, क्या कोई इंटरेस्ट नहीं है, हिडन चार्जेस उसके अंदर है। अगर आप पढ़े लिखे हो नहीं तो पूछो, बस अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर इल्म नहीं है तो अपने आप से फैसला मत करो, वाले इल्म से पूछो। कोई भी EMI में परचेस अगर आप करेंगे बगैर इंटरेस्ट का देगा ही नहीं। कोई को फायदा होगा तभी तो दे रहा है ना EMI में। बेवकूफ है क्या वो दे रहा है इतना माल? बेवकूफ नहीं, हिडन चार्जेस लगाए, फाइल चार्ज के नाम पे। भाई कोई चार्ज नहीं है, बस 400 का चार्ज है। क्या का? फाइल चार्ज, ढिमकाना चार्ज, ये इंटरेस्ट कुछ नहीं है, वो हमारा एक फॉर्मेलिटी, प्रोसेसिंग चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, यही तो असल है, सूद है, यही इंटरेस्ट है। हम खुश हो जाते हैं हमने कोई वो नहीं दिया है, नहीं। और याद रखो, सूद ब्याज पर बने हुआ घर, सूद ब्याज पर आया हुआ गैस चूल्हा, सूद ब्याज पर जो हम जिस हांडी पर पकाते हैं, जो खाना आता है, जो पेट में जाता है, हराम में रहते हैं, हराम में सोते हैं, हराम खाते हैं, फिर कहते हो अल्लाह हमारा नहीं सुनता, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। कहां से सुनेगा? अपने हलाल बिजनेस बनाओ, अल्लाह के राह में खर्च करो, अल्लाह को राज़ी करो, फिर देखो अल्लाह कैसे नहीं सुनता। हमारी कमाई, हमारा उड़ना, हमारा बिछोना सब हराम की है, तो हम कहां से तरक्की पा सकते हैं? अल्लाह के अज़ाब को हम दावत दे रहे हैं। आइए इसकी तफसीर में इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी के सफ़ा नंबर 232 के अंदर कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूदखोर बंदे का ना हज कबूल करता है, न सदका कबूल करता है, न जिहाद कबूल करता है, और न सिला रहमी कबूल करता है। A to Z सारी इबादत बेकार है। हमने लाखों रुपया उम्रा के लिए लगाया, लाखों रुपया हज के लिए लगाया,
محنت کر رہے ہیں, ہڈی میں دم نہیں ہے, بزرگی میں جا رہے حج کرنے. پہلی بات تو جوانی میں حج کرنا چاہیے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ اب ہو چکا ہے, بیٹیا کا شادی کرا لے, عقیقہ کرا لے, قربانی کرا لے, فلیٹ لے لے, یہ کر لے, وہ کر لے, سب کو سیٹ اپ کر لے, جب عمر گزر جائے گی نکل لیں گے حج کرنے. یہ ہماری مائنڈ سیٹ اب ہو چکا ہے, یہ ہماری تھنکنگ ہو گئی ہے. نہیں, اللہ نے جب توفیق آپ کو دے حلال پیسے سے چلے جاؤ حج کرنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ ہم نے پیسے سے لگایا عمرہ کے لیے, حج کے لیے, لاکھوں روپیہ لگا کے گئے وہاں پہ حج کیے. بتاؤ اگر ہمارا بزنس سود پر تھا اور اسی پیسے سے ہم نکل گئے حج کرنے, قبول ہوا؟ حدیث تو کہتی نہیں ہوا. صدقہ قبول ہوا؟ نہیں ہوا. صلہ رحمی قبول ہوا؟ نہیں ہوا. یہ حدیث کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث بتا رہی ہے. نہیں قبول ہوا تو کیا ہوا؟ فارمیلٹی ہوا, تھکا دی اپنے آپ کو اتنا دور لے جا کر. ہم گنہگار ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ کے لیے خوف کھاؤ, اللہ سے ڈرو. اور آؤ, سود کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے. حدیث اس طریقے سے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ان گناہوں سے بچو جو بغیر توبہ کے بخشے نہیں جاتے. نمبر 1, خیانت سے. جس نے کسی چیز کی خیانت کی, اس چیز کے ساتھ اسے قیامت کے دن حاضر ہونا ہوگا. امانت دار بنو مومنو, امانت دار بنو. امانت کسے کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ ہم نے کسی کو 10 روپے, جیسے ہمارے سبو بھائی ہیں, ہم نے ان کو 10 روپیہ دیا. 10 روپیہ جس نمبر کا تھا, زے یا زیڈ یا زیڈ یا جے آر, یہ نمبر سیریز ہوتی ہے روپیز کے اندر, 2 3 4 5, 2 3 4 5 کا ہم نے ایک نوٹ دیا, تو وہی 2 3 4 5 کا نوٹ لوٹانے والا امانت دار کہلائے گا. 2 3 4 5 کو خرچ کر کے 5 4 6 کا نوٹ ریٹرن کرنے والا, اس نے صرف اس کا جو پیسہ تھا, حق تھا, جو ادا کر دیا, امانت دار نہیں کہلایا. امانت دار جیسا سامان بھائی نے دیا تھا رکھنے کے لیے, ویسے ہی اس کو حفاظت کے ساتھ لوٹا دینا, یہ امانت دار کہلاتا ہے. تو جتنے لوگ, بہت سارے ہیں, وہ کھا پی کے بیٹھ کے ڈکار لے کے آئے, چلو بھائی بعد میں دے دیں. کیوں بھائی؟ آپ کا مال تھا, وہ آپ پہ بھروسہ کر کے دے دیا, آپ کھا کے بیٹھ گئے. آپ کا تو مال تھا نہیں وہ, چلو ہم دے دیں گے, بھاگے جا رہے ہیں کیا؟ اس ڈائلاگ سے نہیں چلے گا. امانت اسی وقت لوٹا دینا چاہیے جب وہ سوال کرنے آ جائے, جس کا مالک ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ایسا شخص کی بخشش بولو بھائی نہیں ہوگی. دوسرا کون ہے؟ سود خوری. اس لیے کہ جو شخص سود کھائے گا, قیامت کے دن پاگل شخص کی طرح جھومتے اٹھے گا. وہ کیسے اٹھے گا؟ قرآن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھ کر بتلائی, سورہ بقرہ آیت نمبر 275, 275 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے ارشاد فرماتا ہے, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے پاگلوں کی طرح, جیسے شیطان نے انہیں چھو لیا ہو, واویلا کر دیا ہو, پاگل دیوانے کی طرح اٹھیں گے. میرے بھائیوں, سود خوری ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ عالم برزخ و قبر میں بھی عذاب کا باعث بنے گا. قبر میں بھی اسے عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی خطرناک عذاب دیا جائے گا. ایک حدیث اور میں بتلاؤں آپ کو. سیدنا سمرہ بن جندب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں میرے پاس 2 فرشتے آئے, جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پاک زمین پر لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں دکھلائی. پھر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ خون کا دریا ہے اور اس میں ایک انسان غوطہ کھا رہا ہے, وہ کنارے آنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ فرشتے تعینات ہیں بڑا سا چٹان لیے ہوئے. جیسے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اوپر چٹان پٹک دیتے ہیں, وہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے. یہ عذاب اس کو مسلسل دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں. اللہ اکبر. کتنا خطرناک عذاب آخرت میں. دنیا میں ذلت کا عذاب کہ سگی ماں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے, سگی ماں کے ساتھ. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور سود لینے پہ مجبور مت کرو کسی کو. اتنا ہر چیز کو آسان بنا دو کہ انسان سود نہ لے.
اور اگر کوئی سود لے رہا ہے اس کو منع کرے، اس کی مدد کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر غالباً کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں سے روکو، خود بھی بچو۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے گھسیا کے اندر ہمارے جماعت میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جو پریشان حال ہے، بیمار زدہ ہے، یا وہ کافی قرض میں مبتلا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ ایسا مصیبت درپیش آیا کہ وہ مجبور ہو کے سود کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ ہم لوگوں پر حق بنتا ہے میرے بھائیوں، گھسیا کے باشندوں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈے اور اس کی چندہ کر کے مدد کرے، چندہ کر کے اس کی مدد کرو، کسی بھی طرح سے کوشش کرو کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کا وہ بزنس اپنا اگر بحال کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کا تعاون کرو۔ آپ دیکھو پنجابی لوگ جو ہوتے سردار لوگ، آپ دیکھے ہوں گے، غور و فکر کریں، ان کے اندر بھکاری نہیں ملتے، مشاہدہ کیے ہوں گے نا، بھکاری نہیں ملتے، کیوں؟ اگر دکھ بھی گئے بھکاری تو اس کو بزنس کرا دیتے، کتنا اچھا رول ہے ان کے ہاں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہر مسجد کے قریب میں بھکاری، اور کچھ تو بہروپیہ والے بھی آ جاتے، کچھ لوگ واقعی میں مجبور ہوتے، تو ہم اگر ایسے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دے تو بتاؤ سماج کے اندر سود بڑھے گا یا گھٹے گا؟ خود سوچئے گا، اگر ہم ایک سوسائٹی چلا رہے ہیں، ایک تنظیم، اور اگر ہم کہتے چلو نہیں تنظیم چلا رہے، انڈیویژول ہے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، ہم مثال کے طور پہ 500 افراد ہیں گھسیا کے اندر، مثال کے طور پہ 100 روپیہ بھی اگر ہم مدد کر دیں، بتاؤ کتنا پیسہ ہو گیا، کتنی اس کی مدد ہو جائے گی؟ تو سود کی طرف جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ مجبوری کے عالم میں جو سود وہ لینے جا رہا تھا وہ رک جائے گا، نہیں ہمارے بھائیوں نے ہماری مدد کیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو شکوہ کیا ہے کہ مولوی صاحب ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب یہ المیہ بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب تک ہم جہیز نہیں دیں گے ہماری بٹیا کی شادی نہیں ہوگی، ہمیں پوچھیں گے نہیں، تو تو قرض میں ہمیں پیسہ اٹھانا پڑے گا، یا تو ہم گروی رکھے اور اس پہ ہم کو جو سود بڑھا کر دینا پڑے گا وہ دے، یا جا کے لون لے لے۔ یہ عالم کیوں بنا؟ ہم نوجوانوں نے بنایا، افسوس کی بات ہے، ہم نوجوانوں نے بنایا ہے۔ کیسے؟ دیکھو ہم یہ تھوڑا سا حالات حاضرہ کو بھی لے کر چل لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگوں نے مشکلات کر دیا اتنا زیادہ کہ انسان بحالت مجبوری اس طرف جا رہا گناہ کرنے کے لیے، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر، مر جانا گوارا ہے گھسیا کے باشندوں، اپنی اولاد کو مار دو، بھوکا مر جا رہا، مر جانے دو، بیٹی کے نکاح نہیں ہو رہا، نہیں ہونے دو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جب لکھا ہوگا مقدر میں اچھا رشتہ آئے گا، لیکن سود کا ایک پیسہ بھی اپنے بچوں کے جسم میں نہیں ڈالیں۔ یہ وعدہ کر کے اٹھو مسجد کے اندر کہ بزنس میں جو ہم نے اب تک انٹرسٹ لیا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی ہم اب اس کو نہیں چھوئیں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا، ابھی میں آتا ہوں اس کے طرف، جو لڑکی کے شادی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں کرنی ہے کیونکہ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور غور و فکر کریے کہ ہم نے مثال کے طور پہ سیونگ اکاؤنٹ ہے ہمارا، سیونگ اکاؤنٹ میں ہم نے پیسہ رکھا تھا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، یہ مجبوری کے حالت میں انسان کھولتا ہے، وہ بھی بہت سارے لوگ تو بچنے لگے، لیکن کیا ہے گورنمنٹ نے نئی اسکیم ایسا لا رہا ہے کہ آپ پیسہ رکھ ہی نہیں پائیں گے، پیسہ رکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اب ڈیجیٹل کرنسی آنے والا ہے، دھیرے دھیرے آپ کا پیسہ آپ کے پاس روپیہ کی شکل میں نہیں ہوگا، ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوگی، آپ ڈیجیٹل بزنس کریے پھر، تو مجبوری کی حالت میں آپ کو بینک میں پیسہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا، اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ رکھا، یہ بحالت ہے مجبوری۔ بہت سارے لوگ شوقیہ کرتے ہیں، ایف ڈی جانتے ہیں، بینک کے اندر ایف ڈی کھلواتے ہیں، فکس ڈپازٹ، بٹیا جب جوان ہو جائے گی تب نکالیں گے، اس میں انٹرسٹ ملتا ہے۔ ایف ڈی کا پیسہ کھانا بھی جائز نہیں، پہلی بات سود بیاج میں یہ بھی ایک شکل ہے ایف ڈی کا، اور بینک کے ہر معاملے میں بچنا چاہیے، لیکن یہاں حالت مجبوری سیونگ اکاؤنٹ میں ہم نے پیسہ رکھا تھا، ہم نے اصل رقم تو ہمیں مل گیا لیکن انٹرسٹ کا بھی پیسہ اس میں 10,000 5,000 روپیہ آ گیا۔ اب کیا کرے اس پیسے کا؟
وہ پیسہ ہمارا تو ہے نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اصل رقم تمہارا ہے، جو سود ہے اسے چھوڑ دو۔ اب اس میں علماء کرام کا جو فتویٰ آیا ہے دارالفتاء سے، سعودی عرب کے کبار علماء کرام کا جو فتویٰ ہے، انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ ہم جو بینک کے اندر پیسہ چھوڑتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوتا ہے، ہمارے خلاف ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا آپ اپنا پیسہ وہاں سے لے لیجئے اور اسے ساروجنک استھل پہ لگائیے، بیت الخلا بنا دیجئے، نالا میں لگا دیجئے، ٹوائلٹ بنا دیجئے، یا کوئی ایسا مرض میں مبتلا ہے جس کے بعد پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کو اس نیت سے دیں گے کہ آپ اس کا اجر نہیں ملے گا، آپ اس کا صلہ نہیں ملے گا، بس آپ ایک بوجھ اتاریں گے اپنے اوپر سے، تو وہ پیسہ آپ اس کی مدد میں لگا دیجیے، غیر مسلم کی مدد میں لگا دیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ پہلے سن لیجئے، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ یہ میں سوچو کہ میرا پیسہ ہے، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ رہا بینک کی صورت، جو لوگ کشمکش میں رہتے، میرے پاس سوال آتے رہتے اسی طرح کے کہ اس پیسے کو کیا کرے، تو اسی ٹاپک کے اندر یہ بات تھی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اس کا یہ راستہ ہے۔ میں نے فتویٰ کمیٹی کے فتویٰ بھی نقل کر دیا جس میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ابن عثیمین ہیں اور بھی بہت سارے علماء کرام اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وسیع العباس صاحب کا بھی فتویٰ میرے پاس ہے، جس کو چاہیے لے لیں ویڈیو کی شکل میں۔ اسی طرح سے اور بھی علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں جو آپ کے بارے میں ہے کہ بینک کا جو پیسہ سود کی شکل میں ہے وہ آپ کا نہیں ہے، کہاں خرچ کرے وہ بتایا گیا۔ اب رہا مسئلہ کہ معاشرے کے اندر جو المیہ بنا ہوا ہے، بحالت مجبوری میں وہ باپ جا رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے لون اٹھانے، کیوں؟ ہم نے ڈیمانڈ طے کر دیا، ہم لیتے نہیں ہیں، ہمارا بیٹا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، کیا ہے اس کی شکل کیا ہے، وہ ہم نے اس کو سیونگ کیا ہے، اس کا چیک تیار کیا ہے، بیٹے کو پڑھا اڑا کے چیک تیار ہو گیا ہے، اس کو بجانا بھی ہے نا، کہاں بجائیں گے؟ غریب لڑکی کے اوپر۔ ہمارے بیٹے کو ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے بیٹے کو کیا ہے، اس پہ چلنے کی عادت ہے، اس پہ رہنے کی عادت ہے، فلاں کرنے کی عادت ہے، ہمیں نہیں، جو کچھ دیں گے آپ اپنی بٹیا کو دیں، ہمیں کیا دیں؟ یہ سب مانگنے کا طریقہ، یہ انٹرنیشنل بھیکاری، انہیں ہم ہمیشہ اپنے لیکچر بولتے ہیں انٹرنیشنل بھیکاری، یہ بولنا پڑتا جب تک نہیں ختم ہوگا، یہ ہم لوگوں کا ایک مشن ہے کہ اس کو بولتے رہنا ہے کہ جب تک معاشرے سے برائی نہ ختم، اللہ جانے کب کامیابی ملے، کوشش کرتے رہنا۔ ہم تو ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، وہ صحابہ تھے نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت چاہتے ہو صحابہ کے مثل ایمان لائے ہیں، ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، ابھی مسجد سے نکلیں گے، ہاں بھائی وہ کیا ہوا پیسے کا، ہاں آ گیا ہے، اچھا اللہ ماشاء اللہ بہت سارے اللہ کے بندے بچتے بھی، آئی پی ایل میں سٹا لگانے والے ہمارے بیچ میں موجود، افسوس کی بات، انٹرسٹ کھانے والے ہمارے بیچ میں موجود، کہاں سے اللہ کی برکت آئے گی، نحوست چھائی ہوئی ہے، کہاں سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی؟ وہ صحابہ تھے، سنتے تھے، قرآن میں آیا ہے سمعنا و اطعنا، سنتے تھے اور اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ سمعنا و عصینا، سنتے تھے منہ موڑتے تھے۔ آج نوجوان یہاں بیٹھے اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں سمعنا و اطعنا، اب اطاعت کریں گے پیچھے، اب میں کتنے ہیں سمعنا، مولوی کا کام ہے چمٹانا، و عصینا، سمعنا سن لیے بہت اچھی تقریر، کوئی سے بتائیں گے نہیں، چوری چھپ کے کام چلے گا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائیوں۔ رات کی تنہائی میں بھی سود لیے ہو، سود کا کاروبار کر رہے ہو، نیٹ بینکنگ کے تھرو، آن لائن کے تھرو، آئی پی ایل میں سٹا لگا رہے ہو، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، جماعت والے نہیں دیکھ رہے، وہ مالک الملک، وہ خالق کائنات، وہ نظر رکھا ہے ہمارے اوپر، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، جب پکڑے گا نا اللہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی برا کام کیے ہوگے گھسیا والوں، اللہ پکڑ لے گا، اللہ پکڑ لے گا، ذرہ برابر بھی تم نے اچھا کیا ہوگا،
वो भी अल्लाह देख लेगा। इसलिए पहली फुर्सत में तौबा इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से तौबा करो। यहाँ से उठो तो ये दिल में मुआहदा करके उठो, और पानी लगे, दिल में मुआहदा करके उठो कि इंशाअल्लाह अब तक जो करते आए हैं, मोबाइल का फाइनेंस कराए हैं, आईफोन वालों, वीवो वालों, सैमसंग वालों, कोई भी कंपनी, जितने भी फाइनेंस करा के मस्जिद में वो मोबाइल लेकर अगर अपनी जेब में रखे हो, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तुम्हारी। पहली फुर्सत उठा के उसको किनारे करो, बाद में उठा के बोले जेब में रख दो, क्योंकि अब कर चुके हो तो क्या करोगे, निकाल के रख दो किनारे। अभी भी वक्त है, चाहते हो कि हमारी जुमा कबूल हो जाए, फाइनेंस में मोबाइल लेने वालों रख लो किनारे, वरना बेकार है तुम्हारा जुमा पढ़ना। सूद ब्याज पे बिजनेस वालों, गरीबों पे जुल्म करने वालों, न जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाएगा। गरीबों पे 50,000 लेके लाख रुपया उनके ऊपर ब्याज करो, कहाँ से अदा करेगा वो, कहाँ से देगा? गरीब घर की बच्ची कहाँ से वो अपनी बच्ची की परवरिश करे और शादी ब्याह करे? नौजवानों, इंतजा कर रहा हूं, तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन वादा करने में चले आया, इंतजा कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते आपका भाई है, छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, यही बीच में रहता हूं, एनर्जी लॉस कर रहा हूं आपके लिए। क्यों? आप